زندگی سے نکل جائے تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہیں ہلاک کرنے والا بن جائے, تمہیں برباد کرنے والا بن جائے. اگر یہ دین تمہاری زندگی سے نکل جائے تو تمہاری زندگی اور آخرت کو برباد کر دیا جائے, اور تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے. تم نے اس دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تم مذاق سمجھتے ہو دین کو, تم کھلواڑ سمجھتے ہو حضور کی محفلوں کو, تم نے مذاق بنایا حضور کی بزم کا. نہیں نہیں, یہ دین بہت امپورٹنٹ ہے. گاؤں میں رہو, شہر میں رہو, پہاڑ کی دامن میں رہو, اللہ کی بارگاہ میں یہ بات نہیں چلے گی کہ ہمیں دین نہیں پہنچا, ہم نے علم نہیں حاصل کیا. اللہ تم سے پوچھے گا کیا تم کو دین پہنچانے والے نہیں آئے, کیا تمہیں بات بتانے والے نہیں آئے, کیا تمہیں قرآن سکھانے والے نہیں آئے, کیا تم کو لوگوں نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا, کیا قرآن کا طریقہ نہیں بتایا؟ ہم نے تم کو بتایا, ان علماء نے تم کو بتایا. یہ تمہاری سماعت بے بہرا ہو گئی کہ تم نے دین نہیں سیکھا, دین کو نہیں سمجھا, دین کو نہیں پڑھا, قرآن کو نہیں پڑھا, اللہ کی طرف نہیں آئے, نماز کی طرف نہیں آئے, اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئے. کان کھول کر سن لو, اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا. پھر اللہ تمہیں کیوں بلاتا ہے, اللہ تمہیں کیوں پکارتا ہے؟ اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تمہیں بلاتا کیوں ہے, اللہ تمہیں پکارتا کیوں ہے, اللہ نے تمہیں آواز کیوں لگائی؟ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میرے بندوں آؤ رمضان کا روزہ رکھو, آؤ میری نماز پڑھو, آؤ میری عبادت کرو؟ یہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ جب تم غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا, تمہیں اندازہ لگے گا. یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے پوچھو ہر ماں کی ہر اولاد لائق نہیں ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. ہر اولاد لائق نہیں ہوتی. کچھ اولادیں اچھی ہوتی ہیں, کچھ خراب ہوتی ہیں. بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولو بھائی, اچھی بھی ہوتی ہیں, خراب بھی ہوتی ہیں, لائق بھی ہوتی ہیں, نالائق بھی ہوتی ہیں. جو لائق ہوتی ہے ماں اس سے بھی پیار کرتی ہے, اور جو نالائق ہوتی ہے ماں اس سے بھی پیار کرتی ہے. نہیں کرتی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور اس کے بہت لائق بندے, وفادار بندے جو دن رات اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں, تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں, لیکن وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے. تم شراب خانوں میں اپنی زندگی کو خراب نہ کرو, جوؤں کے اڈوں میں اپنی زندگی کو خراب نہ کرو. اللہ کہتا ہے یہ میرے فرما بردار بندے ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. او میرے نافرمان بندو, ہمیشہ عبادت نہیں کر پاتے, میں تمہیں رمضان دے رہا ہوں, اس رمضان کے مہینے میں میری عبادت کرو, میں تمہیں بخش دوں گا. رمضان میں عبادت نہیں کر سکے, شب قدر دے رہا ہوں, اس شب قدر میں عبادت کرو, میں تمہیں بخش دوں گا. شب برات میں عبادت کرو, میں تمہیں بخش دوں گا. لیکن تم ایسے بے بہرا کہ تم نے شب قدر بھی نہیں جانا, شب برات بھی نہیں جانا, رمضان بھی نہیں جانا, لیلۃ القدر بھی نہیں جانا, حضور کی محفلیں بھی نہیں جانا, حضور کی مجلسیں بھی نہیں جانا, ان کو بھی برباد کر دیا اور کچھ نہیں جانا. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کی خبر لو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور غور کرو تم کس کنارے پر کھڑے ہوئے ہو. چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہو, یہاں کوئی تقریر سنانے کا شوق نہیں ہے کہ وہاں سے آ کر اور تمہیں یہاں تقریر سنایا جائے اور کوئی فن خطابت دکھائی جائے. تمہاری اپنی مرضی ہے, تمہیں سمجھ میں آئے تو دین سیکھو, دین سمجھو, نہیں سمجھ میں آتا تو علماء کیا کریں گے؟ ان کا کام صرف تم تک پہنچا دینا ہے. آج دیکھو تمہاری کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے, یہ تمہارے حالات ہیں. نوجوانوں کو دیکھو, تمہارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے, نماز سے ان کی رغبت نہیں ہے, ذرہ برابر نماز کی طرف نہیں آتے, محفل میں بیٹھ کر ہاں ہوں کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. سال میں ایک بار جلسہ کرنے سے اور اس میں بیٹھ کر نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے جلسہ کرایا انہوں نے تم پر احسان کیا کہ دین سیکھنے اور سمجھنے کا موقع تمہیں عطا کر دیا. آج تمہیں موقع ملا کہ تم دین سیکھ سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو. یاد رکھو, اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ضرور آئے گا. یہ بات یاد رکھنا. کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا, کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. سمجھ گئے آپ؟ کان کھول کر اچھے سے سن لو, اللہ کا عذاب آئے گا.
اور اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے معلوم ہے؟ تمہاری عمر ہوگی 60 سال کی اور تم مر جاؤ گے 25 سال میں. یہ اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے. تم کو حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر 60 سال کی میں 25 سال میں مر جاؤں؟ تو میں اس کی ابھی اس وقت تعویل نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ اپنی عبادت نہ کرنے والوں کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. اللہ اپنی عبادت نہ کرنے والوں کی عمر شارٹ کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تمہاری جو عمر ہے وہ گھٹ جائے گی. تمہارے بابا تھے دادا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تمہارے باپ کی عمر کتنی ہوئی؟ اور اب تمہاری عمر کیا ہے اس پر غور کر لو. اور یقین نہ ہو تو اپنے علاقہ کا جو قبرستان ہو وہاں چلے جاؤ اور جا کے دیکھو کہ پچھلے 50 سال میں جو لوگ مرے ہیں ان کی عمر کیا تھی اور 50 سال کے بعد مرنے والوں کی عمر کیا ہے. نوجوان کثرت سے مر رہے ہیں اور مر جائیں گے اور مر جانا چاہیے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ جو دن رات شراب کے نشے میں مست ہے، جس کو دین سے کوئی خواہ نہیں، جس کو دین سے کوئی علاقہ نہیں، وہ زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ اسے مر جانا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. میں تو دعا نہیں کرتا ایسے شخص کے لیے جو نماز سے دور ہو، دین سے دور ہو، مذہب سے دور ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ بڑا کامیاب ہے. تم پیسہ کما کر کامیاب نہیں ہو سکتے، سرمایہ کما کر کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں سکون چاہیے، کامیابی چاہیے تو اپنے رب کی عبادت کیا کرو، ورنہ تمہاری عمر گھٹ جائے گی. بے نمازیوں کی عمر گھٹ جاتی ہے. تمہیں نہ پتا ہو تو دیکھو، پہلے لوگ مرتے تھے 60 سال میں، 70 سال میں. اب نوجوان مرتے ہیں 40 سال میں، 30 سال میں. بولو مرتے نہیں مرتے؟ مرتے ہیں. یقین نہ ہو تو سیدھی قبرستان چلے جاؤ، سیدھی میں قبرستان ہے. اور وہاں بھی نہ یقین ہو تو دیوسر میں آ جاؤ اور وہاں آ کر دیکھو کہ نوجوانوں کی قبریں کتنی بن رہی ہیں. اور وہاں بھی نہ یقین ہو تو کسی بڑے شہر میں چلے جاؤ، الہ آباد چلے جاؤ، بنارس چلے جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، پچھلے 10-20 سال میں مرنے والوں کی تعداد بوڑھوں کی کم ہے، نوجوانوں کی زیادہ ہے. نوجوان زیادہ مرتا ہے، بوڑھا کم مرتا ہے. بولو کیوں؟ کیوں ایسا ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہے کہ نوجوان عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں سے نکلا پینٹ شرٹ پہنا اور کان میں ہیڈ فون لگایا، بائک لیا، نکلا ہائی وے پر اور پیچھے سے آیا ٹینکر والا اور اس نے مارا تو چیتڑے اڑ گئے اور بیوی بھی ساتھ میں تھی تو وہ بھی مر گئی اور یہ بھی مر گیا اور پوری قوم بیٹھ کر اس پر افسوس کرنے لگی. میں نہیں کرتا افسوس، کوئی افسوس کی بات نہیں. جس کو 40 سال سے مؤذن نے دعوت دی آؤ نماز پڑھو، مسجد کی طرف نہیں آیا، 60 سال کا ہو گیا، اللہ کا گھر آواز دیتا رہا آؤ نماز پڑھ لو، کبھی نماز کے لیے نہیں آیا. عید کے دن بھی سب سے پیچھے پہنچتا ہے، رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھتا، تراویح کی ایک رکعت نہیں پڑھتا اور دن بھر عیاشیاں کرتا پھرتا ہے. قوم کی لڑکیوں پر خراب نگاہیں، قوم کی بیٹیوں پر غلط نگاہیں ڈالتا پھرتا ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھنا پڑتا ہے. مر جائے ایسا شخص میری بلا سے، قوم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور جب ایسا شخص مر جائے تو اسے قوم کے کوڑے دان میں ڈال دو. جو اللہ کی عبادت سے منحرف ہو گیا، جو اللہ کی مسجد سے دور ہو گیا اور جس نے دین کا مذاق اڑایا، قوم کو اس کی کبھی فکر نہیں ہونی چاہیے. مر جانا چاہیے ایسے شخص کو. مر جائے ایسا شخص جو دین کی فکر نہیں کرتا اور جسے اپنے رب کا خیال نہیں، جسے اپنے رب کی عبادت کی فکر نہیں. کیا فائدہ ایسے شخص کے جینے سے؟ تمہاری عمر کم ہو جائے گی. مت پڑھو نماز. 40-50 سال سے تمہیں جب سے پیدا ہوئے علماء تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں نماز پڑھو، نہیں سمجھ میں آتا مت پڑھو. پھر دیکھنا جس دن تمہاری جان تمہارے گلے میں اٹک جائے یہاں اور تمہارا دم نکلنے لگ جائے، یہ مت سوچنا کہ ہمارا باپ پہلے مرے گا، دادا پہلے مرے گا، پھر ہم مریں گے. تم 25 سال کے ہو، 30 سال کے ہو تو سنو، پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا پیدا ہوتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے. مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا، پھر باپ جائے گا، پھر بیٹا جائے گا. مرنے میں باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹا پہلے چلا جاتا ہے، دادا بیٹھا رہتا ہے، بیٹا پہلے چلا جاتا ہے. کیوں نہیں آنکھ کھولتے اور کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ 2-4 سال کی سرکاریں بنیں گی، لوگ الیکشن کے نام پر گھومیں گے اور سوچیں گے فلاں ہمارا ودھائک بن گیا اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، فلاں ہمارے علاقے کا منتری بن گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے. سنو، سید عادل رضا قادری چیلنج کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک جب تک
تم اللہ کے در پہ نہیں آتے. زندگی میں دنیا میں کوئی شخص تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا, دنیا میں کوئی شخص تمہیں کامیابی نہیں دے سکتا. کامیابی کے دروازے اللہ کے گھر سے کھلتے ہیں, کامیابی کے دروازے اللہ کے سجدوں سے کھلتے ہیں, کامیابی کے دروازے عشق رسول سے کھلتے ہیں. جو عشق رسول سے دور ہو جائے, اللہ کے گھر سے دور ہو جائے, وہ کیسا کامیاب؟ کبھی کامیاب نہیں ہوگا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. 40 سال سے تمہیں عبادت کے لیے کہا گیا, 50 سال سے تمہیں عبادت کے لیے کہا گیا, ہمارے حلق سوکھ گئے, چلا چلا کر گاؤں والوں فضول کام بند کر دو. لیکن گاؤں والوں کا مزاج دیکھو, محرم آئے گا تعزیہ بنانا ضروری ہے, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ظہر کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے تعزیہ بنایا تھا یا نہیں بنایا. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے 11ویں میں فاتحہ دلایا یا نہیں دلایا. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا اجمیر شریف گئے یا نہیں گئے. اللہ تم سے سب سے پہلے پوچھے گا روز محشر کی چاہ گداز بوت, اولی پرشش نماز بوت. اللہ تم سے پوچھے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا. اللہ یہی پوچھے گا. تو نماز ہی نہیں پڑھتے, اور گاؤں والوں تو اللہ کی پناہ نماز سے کوسوں دور ہے. میرا خیال ہے علاقے میں مسجد بھی نہیں ہوگی, ہے کیا مسجد؟ مسجد ہوگی تو کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہو. کیسے مسلمان ہو, کیا مسلمان ہو؟ میرے بھائیوں, نماز پڑھو, اللہ کے لیے نماز پڑھو, اور اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو اپنی جان کے لیے پڑھو. مر جاؤ گے 25 سال میں, مر جاؤ گے 30 سال میں, کوئی نہیں بچا سکے گا تمہیں. تم نے نہیں دیکھا بوڑھوں کو کینسر نہیں ہوتا, کینسر نوجوانوں کو ہوتا ہے. بوڑھوں کو کڈنی نہیں فیل ہوتی, نوجوانوں کی فیل ہوتی ہے. یاد رکھو, یہ جوانی تمہیں عیاشی کے لیے نہیں دی گئی ہے. اسلام کا کچھ کام کرو, کچھ آگے بڑھو, کچھ علم سنبھالو. یہاں بیٹھ کر لگا لیا نعرہ, ارے نعرہ تو مودی کی پارٹی میں مودی کے لوگ بھی لگاتے, نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا. کچھ عملی میدان میں اترو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ سے ڈرو, خوف کرو اس کا. آپس میں لڑتے رہتے ہو, جہاں دیکھو گاؤں میں آپس میں لڑ رہے ہیں, گتم گتی. ایسا لگتا ہے کبھی پلٹ کر اسے قبر میں جانا ہی نہیں ہے, پوری زندگی یہیں بتائے گا. 2-4 دن کی زندگی ہے, 2-4 سال, 10 سال, 20 سال کی, پیار سے محبت سے گزار لو, اللہ کی عبادت کے ساتھ گزار لو. اور نوجوانوں, عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو, ورنہ مر جاؤ گے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی عمر کم کر دیتا ہے, شارٹ کر دیتا ہے, یاد رکھنا. اس لیے جو بھی نماز نہ پڑھتا ہو اور اپنی زندگی پیاری ہو تو وہ نماز پڑھے, نماز شروع کر دے. نماز نہیں پڑھے گا عمر کم ہو جائے گی, گارنٹی سے بول رہا ہوں, گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. نماز نہ پڑھنے والے کی عمر شارٹ ہوتی ہے. ایک بات, تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی تم نماز نہیں پڑھو گے, کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. کسانوں کو دیکھو, پہلے برسات میں کسان دعا کرتا تھا یا اللہ بارش ہو جائے, جون میں دعا کر دے, کسان مئی میں دعا کر دے, مئی میں بارش ہو جائے. لیکن اب سر پٹک کے مر جاؤ, تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی. اور تمہاری تو تمہاری, امام صاحب کی بھی نہیں ہوگی. کہو امام صاحب, اب امام صاحب پر سوال مت کرنا. امام صاحب کی اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ لوگ سوچتے ہیں چلو ہماری نہیں ہو رہی ہے تو حضرت سے کرا لے, حضرت کی قبول ہو جائے گی. جو بے نمازی بندہ ہوتا ہے اللہ نیک بندوں کی دعا سے اس بے نمازی کا حصہ نکال دیتا ہے. تمہارا حصہ نکل جائے گا, تمہاری نماز نہیں قبول ہوگی, نہیں قبول ہو سکتی. دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو, عمر بڑھانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اور میں نے تو کہا کہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تو اپنے لیے پڑھو. یہ علماء بیٹھے, ہم فتویٰ لگائیں گے کہ اپنے لیے پڑھنے سے کیا فائدہ. میں کہوں گا حضرت کوئی بھی عمل, حضرت بایزید بستامی کا قول ہے, پہلے ریا ہوتا ہے, پھر عادت بنتا ہے, پھر عبادت بنتا ہے. مکاری کے ساتھ پڑھو, پڑھنا تو شروع کرو, نماز تو پڑھو. ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق ہے نماز, یہی ہمارا فرق ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ فرق ہے کہ ہم جو ہے وہ محرم میں تعزیہ نکالتے ہیں, وہ کچھ اور نکالتے ہیں, یہ ہمارے درمیان فرق ہے؟ نہیں, یہ فرق نہیں ہے. فرق تو نماز کا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بین المؤمن و بین الکفر فرق ترک الصلاۃ. جو نماز چھوڑتا ہے اور نماز پکڑتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلمان کون ہے. حضور غوث الاعظم کا نعرہ لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ بولو, لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ یہ پنکھا 2 منٹ کے لیے بند کرو, یہ پنکھا بند کرو, 2 منٹ کے لیے بند کرو, ذرا گرمی پیدا ہو جائے. مجھ میں اتنی گرمی ہو رہی ہے تو تم میں بھی ذرا گرمی ہو جائے, آواز بہت کھینچ رہا ہے. غوث الاعظم کا نعرہ لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟
لگاتے ہو؟ حضور غوث العظم کا فتویٰ سناؤں؟ حضور غوث العظم کا فتویٰ سناؤں؟ حضور غوث العظم کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے وہ کافر ہے. سمجھ گئے آپ؟ فرمایا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے وہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. میرے آقا نے شاید فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کرے اس نے کفر کیا، کافر ہو جاتا ہے. حضور غوث العظم حنبلی المسلک ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن ذرا سوچو میدان محشر میں اگر اللہ نے فیصلہ ان کے فتوے پر کر دیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا بنے گا تمہارا؟ دنیا میں بھی مارے جا رہے ہو اور وہاں بھی مارے جاؤ گے، یہاں بھی پٹ رہے ہو اور وہاں بھی پٹو گے. کیوں پٹو گے؟ یہاں پٹ رہے ہو مسلمان ہیں اور وہاں پٹو گے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس لیے نماز پڑھو اور نماز کو قائم رکھو. تیسری بات سن لو، بہت اہم بات. نماز چھوڑنے والوں کے چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، چہرے بدرنگ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ نور نہیں ہوتا. دیکھو پوری دنیا تمہارے چہروں سے نفرت کرتی، میں ہر چیز کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں. پوری دنیا تمہارے چہروں سے نفرت کرتی ہے. تمہیں یقین نہ ہو تو یہ ٹوپی ووپی لگا کے داڑھی بڑھا کے چلے جاؤ کسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو لوگ تمہیں تاج محل کی طرح دیکھیں گے اور عجوبہ سمجھیں گے تمہیں کہ یہ کیا آ گیا. ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو جاؤ، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے. اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں تم نفرت کا شکار ہو. ہمارے لباس نفرتوں کے شکار ہو گئے، ہماری ٹوپیاں، جبے، دستار، داڑیاں، ہمارے چہرے نفرتوں کے شکار ہو گئے. سیریا میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ ہم نفرتوں کے شکار ہیں. تمہیں یقین نہ ہو دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر نفرتوں کا شکار ہو تم، سب نفرتوں کے شکار ہیں. لوگ نفرت کرتے ہیں تمہیں دیکھ کر، تمہارے لباس سے نفرت، تمہارے جبہ و دستار سے نفرت. تم کہو گے حضرت یہ نفرت بہت پرانی ہے، 1400 سال میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی. یہودی بھی نفرت کرتے، عیسائی بھی نفرت کرتے تھے. میں تم کو ایک جواب دوں گا کہ جو قوم ہم سے نفرت کرتی تھی جب وہ ہمارا چہرہ دیکھتی تھی مذہب اسلام قبول کر لیتی تھی. یہ ہمارے چہروں پہ وہ نور تھا اور وہ اثر تھا جب ہمارے چہرے محمد بن قاسم کی شکل میں تھے، جب ہمارے چہرے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، جب ہمارے چہرے غریب نواز کی شکل میں تھے تو قوم ہم سے نفرت کرتی تھی. لیکن جب ہمارے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو ہمارے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتی. لیکن آج تمہاری ایک کنڈیشن ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت اسلام کی طرف آ بھی رہا ہو وہ تمہارا چہرہ دیکھ لے تو واپس بھاگ جائے. یہ مسلمان ہے، ایسا مسلمان ہوتا ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وقت کتنا ہوا ہے؟ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں نے پہلے بولا میں 40-45 منٹ بات کروں گا. تقریر کا پروگرام ہر مہینے 2 مہینے پر آپ رکھا کریں. سمجھیں بات کو؟ دین سیکھنا یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی آپ کی. ہم یہاں گاؤں میں کہیں بھی تقریر کرنے نہیں آتے ہیں، تمہیں دین سکھانے آتے ہیں. خدا را میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنے رب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی بہو بیٹیوں کے لیے، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے نماز پڑھو. تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، پہلا کام شروع کرنا ہے نماز سے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بولو. نماز سے شروع کرنا ہے. نماز پڑھو، نماز شروع کرو، سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. ورنہ سوچنے بیٹھو کہ کہاں سے شروع کریں تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے شروع کرنا ہے. نماز سے شروع کر دو. بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، بڑوں کو بھی نماز پڑھاؤ، عورتوں کو بھی نماز پڑھاؤ. یہ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو ان کے بچے بھی نمازی بنیں گے. یہ نماز نہیں پڑھیں گی تو بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے اپنی عورتوں کو بھی نماز پڑھاؤ، بچیوں کو بھی نماز پڑھاؤ، محلے والوں کو بھی نماز پڑھاؤ اور دین کی خدمت کرو. یہی دین کی خدمت ہے. بلا شبہ یہ پنڈال لگانا، پیسے خرچ کرنا دین کی خدمت ہے، لیکن اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ پنڈال لگایا، جلسہ کرایا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ تم نے سال میں ایک دن یہ کام کیا ہے.
لیکن مہینے میں 10 دن ایک کام کرو کہ مہینے کا 10 دن منتخب کرو اور لوگوں کو گھروں سے نکال کر گزارش کر کے انہیں مسجد تک لے کر آؤ اور انہیں نماز پڑھانے کی عادت ڈلواؤ. اللہ کی عزت کی قسم تمہارا یہ نذرانہ بعد میں قبول ہوگا اور وہ نذرانہ پہلے قبول ہو جائے گا. یہ نذرانہ بعد میں قبول ہوگا، وہ پہلے قبول ہو جائے گا. اس لیے یہ کام کر لو میرے بھائیو. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ برباد ہو جائیں گے، آپ لٹ جائیں گے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے ادھورے کیوں داخل ہوتے ہو؟ اور آخری بات جو اس آیت میں ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو. شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، لڑاتا ہے، اس کے راستے پر نہ چلو. اس کو فالو مت کرو. وہ کیسے تمہیں برباد کرتا ہے، وہ کیسے تمہیں گمراہ کرتا ہے؟ کبھی عورت کی شکل میں، کبھی شراب کی شکل میں، کبھی جوئے کی شکل میں، بے شمار شکلیں اس کے پاس جس میں وہ تمہیں برباد کرتا ہے. لیکن میرے نوجوانوں، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں تندرستی دی ہے، تمہیں توانائی دی ہے، تو اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو شراب میں، جوئے میں اور عورتوں کے پیچھے برباد کر دو. اللہ نے اس لیے یہ طاقت دی ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر سجدہ کرو. اللہ نے تمہیں اس لیے طاقت دی ہے تاکہ روزے رکھ کر اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے تمہیں اس لیے یہ طاقت دی ہے تاکہ کسی بیوہ کا سہارا بن سکو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکو، مدرسے قائم کر سکو، مسجدیں بنا سکو، بچوں کو تعلیم دلا سکو، پیسہ کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکو. اس لیے اللہ نے تمہیں یہ طاقت، یہ توانائی دی. جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگو مت اور دیوانے مت بن جاؤ. دیکھو رمضان بھر لوگ روزہ رہتے ہیں، لیکن عید کا دن جیسے ہی آتا ہے سارے لوگ بھاگتے شہر کی طرف اور سب نے جو ہے وہ لباس اپنا بدلا اور پہنا، پینٹ شرٹ. عورتیں ہیں تو عورتوں نے لباس پہنا اور پہن کر وہ سڑکوں پر نکل آئیں. پہلے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، گاؤں کا یہ رواج نہیں تھا، لیکن اب گاؤں میں بھی دھیرے دھیرے یہ کلچر داخل ہو رہا ہے اور لوگ گناہوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری ماں بہنوں، زمانہ گزر گیا، تمہارے گاؤں میں کوئی عالم قرآن نہیں پیدا ہوا، کوئی مفسر قرآن نہیں پیدا ہوا. تمہاری جیسی عورتیں تھیں وہ پچھلی عورتیں جنہوں نے مفسر قرآن پیدا کیے. تمہاری جیسی عورتیں تھیں گاؤں کی، پڑھی لکھی نہیں تھیں، عالمہ نہیں تھیں، بہت بڑی عبادت گزار بھی نہیں تھیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ گاؤں کی عورتیں تھیں جن کو اپنی حیا کا پاس تھا، جن کو اپنے پردے کا خیال تھا. انہوں نے مفسر قرآن پیدا کیے، قاری قرآن پیدا کیے، کسی نے اعلیٰ حضرت پیدا کیا، کسی نے مفتی اعظم پیدا کیا، کسی نے نہال ملت پیدا کیا، کسی نے خلیق ملت پیدا کیا اور کسی نے اللہ کا ولی پیدا کیا. لیکن تمہاری کوک کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہاری کوکیں بانج ہو گئی کہ تم اپنے گاؤں میں ایک عالم قرآن نہ پیدا کر سکے، تم اپنے گاؤں میں ایک حافظ قرآن نہ پیدا کر سکی، ایک اچھا عالم نہ پیدا کر سکی؟ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم نے اپنی عظمت کا خیال نہیں کیا ہے، تم نے اپنے پردے کا خیال نہیں کیا ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ حکومتیں تمہیں عزت نہیں دیں گی. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے رسول نے جو تمہیں عزت دی ہے، دنیا میں کوئی مائی کا لال تمہیں عزت نہیں دے سکتا. تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم گاؤں کی سڑک بے پہنا اور بے پردہ گھومو اور نوجوانوں کو متاثر کرو. نہیں، اللہ کے رسول نے تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کا بڑا وقار ہے، تو بتائیے کیا وقار ہے؟ میں نے کہا تھا سنو، پوری دنیا کے مذہب ایک طرف جمع ہو جائے تو عورت کو وہ عزت نہیں دے سکتے جو میرے آقا نے عورتوں کو عزت دی ہے. اس نے پوچھا وہ کیا عزت ہے؟ میں نے کہا بتاؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، غوث کی جنت، غریب نواز کی جنت، اعلیٰ حضرت کی جنت اللہ کے رسول نے اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی. اب اس سے بڑی عورت کی عزت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا عورت کا مقام؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ عورتیں، یہ جو بیٹھی ہیں ماں بہنیں، خیال سے میری تقریر سن کر جائیں. قوم کا دار و مدار تمہارے اوپر ہے اور تمہارے بچوں کے اوپر ہے. تم نماز نہیں پڑھتی، تمہارے بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری بچیاں کیسے نماز پڑھیں گی؟ اور تمہارے بچے کیسے عالم دین بنیں گے؟
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے بچے کو مار باندھ کر مدرسے میں چھوڑ کر آئے، 10 دن میں واپس بھاگ کے گھر چلا آیا، نہ اس کو نماز کا طریقہ معلوم، نہ قرآن کا طریقہ معلوم، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے۔ کچھ نہیں ہونے والا ان ڈھکوسلے بازیوں سے۔ یاد رکھو، اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور مہینے میں 2 مہینے میں ایک محفل کیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر 2 مہینے 3 مہینے میں ایک محفل کیا کرو۔ محفل کیا؟ میں نہیں کہتا رات بھر کی نہیں، آپ شام کو محفل کریں، عشاء بعد 9 بجے مجھے بلائیں، میں نہیں آ سکتا، خالی نہیں ہوں، میرے مدرسے کا اسٹاف ہے، بڑے بڑے علماء ہیں میرے مدرسے میں، مصباحی برادران ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں سید عاقل میاں مصباحی، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ ان کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، کسی عالم کو یہاں جو بیٹھا اس کو بلا لیں، اور کسی کو بلا لیں، اور بلا کر اس سے کہیں حضرت مجھے صرف دین کے بارے میں بتائیے گا، فالتو بات نہ بتائیے گا، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہ سنائیے، لطیفے نہ سنائیے، یہ قوم کو لطیفے سنانے کا وقت نہیں ہے، قوم کے حالات پر رونے کا وقت ہے۔ علماء بھی فکر کریں، حفاظ بھی فکر کریں، نعت خواں بھی فکر کریں کہ قوم کو کیسے مذہب کی طرف لایا جائے، قوم کو کیسے دین کی طرف لایا جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے، حضور کی بات بتاؤ، قرآن کی بات بتاؤ، تمہاری بات سے، تمہارے طریقے سے، تمہارے واقعے سے لوگ کم متاثر ہوں گے، قرآن کے طریقے سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس لیے جب بات کرو تو قرآن کی زبان میں بات کرو، جب بات کرو تو حضور کی حدیث کی زبان میں بات کرو، جب بات کرو تو بزرگوں کے اقوال کی زبان میں بات کرو، اپنے طور اور وقت کے پیشہ ور خطبہ اور پیشہ ور خطیبوں کی زبان میں بات نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے راستے پر چل کر لوگوں پر تبلیغ عام کرو، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ۔ ہر مہینے 2 مہینے میں ایک محفل کیجئے اور میلاد شریف کیجئے، اس میں علماء کو بلائیے، بلا کر اپنی قوم کی اصلاح کرائیے، یہی طریقہ ہے۔ میں 3-4 پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، یہاں سے واپس جائیے گا تو سب سے پہلا کام میں نے آپ کو کہا ہے نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے، نماز کا معیار اونچا کیجئے اپنے طور پر، اور مسجدوں کو آباد کیجئے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے بچوں کو مدرسے بھیجیے تاکہ وہ مدرسے میں، اچھا مدرسے بھی بہت سارے ہیں، فلاں مدرسہ اور ایک سے بڑھ کے ایک مدرسے ہیں جو کمائی کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں یہاں کسی کا مذاق اڑانے نہیں بیٹھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ یہ میں نہیں کہتا، وقت کے دانشور نے کہا تھا، جس چیز سے انسان کو فائدہ نہ ہو، قوم کو فائدہ نہ ہو، دین کو فائدہ نہ ہو، آگ لگا دینی چاہیے ایسی چیزوں میں، نیست و نابود کر دینا چاہیے ایسی چیزوں کو۔ یاد رکھو، جو چیزیں فتنہ پیدا کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے ضرورت پڑی ہے تو مسجد کو بھی گرا دیا ہے اگر وہاں سے فتنے پیدا ہوئے۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے آڑ میں آ کر اور دباؤ اور پریشر میں آ کر کوئی غلط کام نہ کرو۔ جو پیر تمہیں برباد کرے، اسلام سے متصادم ہو جائے، ایسے پیر کو آگ لگا دو۔ جو مدرسہ دین کے خلاف چلے، اس مدرسے کو آگ لگا دو۔ اور جس مسجد میں کوئی فتنہ پیدا ہو، ایسی مسجد میں نہ جاؤ۔ لیکن یاد رکھو، تمہیں ہر اس چیز کے خلاف ایکشن لینا ہوگا جو تمہارے سماج میں غلط ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، اس چیز کے خلاف ایکشن لو اور نماز قائم کرو۔ بچوں کو مدرسے بھیجو، ایسے مدرسے نہیں جہاں پڑھائی نہیں ہوتی، صرف قرآن خوانی ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مدرسے بھیجو، اچھے اچھے مدرسے ہندوستان کی سرزمین پر قائم ہیں۔ تمہیں چاہیے، دیوسر کا مدرسہ بہترین مدرسہ ہے، میں اپنے مدرسے کا پرچار نہیں کرتا، مدرسہ میرا بزنس نہیں ہے، مدرسہ میرا پیشہ نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ مدرسہ میری نوکری ہے، یہ حضور کی نوکری ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کی نوکری ہے۔ میں اس قرآن کی نوکری کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، دین کی نوکری کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس مدرسے میں بھیجو۔ باہر الہ آباد میں بہت سارے مدرسے، اچھے مدرسے ہیں، اشرفیہ بھیجو، مبارک پور بھیجو، جامعۃ الرضا بھیجو، بریلی شریف بھیجو، لیکن اسٹارٹنگ میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو دیوسر دارالعلوم بھیجو، بہترین مدرسہ ہے تمہارے علاقے کا جہاں اچھی خاصی پڑھائی ہوتی ہے، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ دوسرے نمبر کا کام ہے۔ تیسرے نمبر کا کام یہ ہے کہ آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک محفل کریں جس میں مجھے بلائیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی پیسہ نہیں مانگتا، اور تقریر میرا پیشہ نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو میں آپ سے
اس لیے کہتا ہوں اور اس لیے آپ کو رغبت دلاتا ہوں کہ جو قوم اپنے بچوں کی شادیوں پر 50 لاکھ خرچ کرتی ہے وہ قوم علماء پر 10-20 ہزار کیوں نہیں خرچ کرتی؟ یہ تو آپ کا معیار بڑھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو قوم اپنے بچوں کی بچیوں کی شادی پر 50-25 لاکھ خرچ کرتی ہے وہ اپنے علماء پر 10-20-25 ہزار کیوں نہیں خرچ کر سکتی؟ بالکل کرنا چاہیے اور حقیقت میں کرنا چاہیے اور باقاعدہ ایک حصہ علماء کا ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر ابھی بات نہیں کرتا۔ میں صرف اتنی بات کروں گا، آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک محفل کریں، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو نیک بناؤ، اپنی بچیوں کو نیک بناؤ، انہیں پردے کی عادت ڈلواؤ، پردہ کرانے کا طریقہ انہیں سکھاؤ۔ یہ پردہ ان کی عزت ہے، ان کی بے عزتی نہیں ہے۔ بے عزت وہ لوگ ہیں جو موبائل پر ننگا ناچ رہی ہیں، بے عزت وہ لوگ ہیں جو بےہودہ اور گندی فلمیں بنا رہی ہیں، بےہودہ وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر کھلے عام ٹہل رہی ہیں۔ باعزت لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ان کے نکلنے سے پہلے 2-4 لوگ ان کے آگے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو پوری آزادی ہونی چاہیے، ان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ پھر ملک کے جتنے لیڈر ہیں اور ملک کے جتنے نیتا ہیں ان کی بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کے آگے پیچھے بھی کوئی پولیس محکمہ نہیں ہونا چاہیے، کھلے عام جہاں چاہیں وہاں گھومتے پھریں۔ وہ کہیں گے نہیں یہ ان کی سرکشا کا معاملہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تمہاری سرکشا اتنی کہ تمہارے بدن کے اوپر ایک جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ بھی ہوتا ہے، تمہارے آنکھ پہ چشمہ بھی ہوتا ہے، تم جہاں بھاشن دیتے ہو وہاں سامنے بلٹ پروف کیبنٹ بھی لگا ہوتا ہے، اور تمہیں عورتوں کی عزت سمجھ میں نہیں آتی، عورتوں کی سرکشا سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھو قوم مسلم وہ قوم ہے جو اپنی جان پہلے دیتی ہے، عورتوں کی عزت کو محفوظ کر لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی قومیں ہوں گی جو سلطنت کے لیے جائیداد کے لیے اپنی عورتوں کو ہتھیار بناتی ہوں گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مذہب اسلام ہمیشہ اپنی جائیداد قربان کر دیتا ہے لیکن اپنی عورتوں کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ یہ 3-4 بات تھی جو میں نے کہہ دی ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ مانیں، نہ سمجھ میں آئے نہ مانیں، لیکن میرا کام کہنا تھا۔ میں اخیر میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے راستے پر نہ چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں برباد کر دے گا دنیا اور آخرت میں۔ بس اتنی بات یاد رکھنا۔ 4 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، نماز قائم کرنی ہے، بچوں کو مدرسے بھیجنا ہے، 2-3 مہینے میں ایک محفل کرنی ہے، چوتھی چیز اپنی عورتوں کو باحیا اور سرکشا دینا۔ بس اتنی بات، اس کو یاد رکھیے۔ جنہوں نے جلسہ کرایا ہے میں ان کو تہہ دل سے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جلسہ کیا، مجھے بلایا، ان علماء کو بلایا، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو پروگرام رکھا جائے۔ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر 11 تاریخ فکس کر دیں گے، میرے مسجد کی کمیٹی، مدرسے کی کمیٹی پوسٹر میں بڑی بڑی بلڈنگیں چھاپ کے اپنے کام کو اور اپنی کارکردگی کو جتلاتی ہے کہ ہم نے سال بھر میں اتنا کام کیا۔ عمارت کا گراف اونچا ہونے سے کوئی دین کا گراف اونچا نہیں ہوتا۔ مسجد کا صدر اگر کوئی ہے تو اس کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ مسجد میں ٹائلز لگے یا نہ لگے، لیکن اگر مسجد کا صدر وہ بن گیا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے اوباشوں کو پکڑ کر مسجد کی نماز میں کھڑا کر دے، اور جو کل تک نماز پڑھنے نہیں آتے تھے انہیں نمازی بنا دے۔ واہ واہ، بے شک حق ہے۔ مسجد کچی رہے لیکن نمازی اچھے رہیں، پکے رہیں، یہ بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کھجور کے پتوں پر مشتمل تھی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ سلام پھیر کر دعا کرتے تھے، اگر اللہ سے دعا کر دیں تو اللہ بے اولادوں کو اولاد، اللہ اکبر، اللہ اگر وہ دعا کر دیں تو اللہ ریگستان میں کھیتیاں ہائے 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 ہائے۔ ان کی دعا کی یہ کیفیت تھی، ان کے سجدوں کا یہ اثر تھا، لیکن تمہارے سجدوں سے اثر نکل گیا۔ اس لیے مسجد بن رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ چندہ دیں۔ باقی مجھے چندہ کرانا زیادہ آتا نہیں ہے، اس لیے میں کوئی چندہ کراؤں گا نہیں، بس میں نے کہہ دیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، جس کو دینا ہو وہ یہاں لا کر دے سکتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ تو آپ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس کو یاد رکھیے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ سے توبہ کرتا ہوں مولا بولنے میں کچھ غلطی میری نادانی کی وجہ سے مجھ سے ہو گئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔